نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھی دی جاتی ہیں اور اس کے اعمال نامے سے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں آخرت میں 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صرف کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا اور اللہ پاک نے ہماری طرف 10 مرتبہ رحمت سے دیکھا۔ تو اس کا رحمت سے دیکھنا کیا ہے؟ اس کا رحمت سے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جو جسمانی بیماریاں ہیں اللہ پاک اس رحمت کی وجہ سے، اس درود پڑھنے کی وجہ سے وہ دور فرما دیتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی برائی ہے کہ جو وہ چھوٹ نہیں رہی اور وہ شخص درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرے، صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے، تو اللہ رب العزت اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کی وہ روحانی بیماری ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی وہ روحانی بیماری ختم کرنے کے بعد اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اس کی آگے کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کا چہرہ نورانی بنا دیتے ہیں، اس کا چہرہ نورانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی نورانی بنا دیتے ہیں، اس کی زبان میں مٹھاس ڈال دیتے ہیں، اس کے کانوں میں سرور ڈال دیتے ہیں، اس کی آنکھوں میں چمک ڈال دیتے ہیں۔ کس لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود اتنا بڑا اس پر اجر ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کو صبح اور شام کتنی بار پڑھیں؟ 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے، مجھے کوئی ایسا کام بتا دے کہ میں وہ کام کروں اور آپ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پوچھا، یا اللہ کچھ اور بتا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور آگے فرمایا کہ یہ 7 زمین 7 آسمان یہ ساری کائنات ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور یہ 7 زمین 7 آسمان یہ کائنات یہ والا پلڑا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ اتنا وزنی کرنا ہے، یہ اتنا برکتوں والا کرنا ہے، تو موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد کیا کرے، اس کو پڑھا کرے۔ تو اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں گے نا، صبح اور شام 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ پڑھیں تو زیادہ فضیلت، زیادہ پڑھیں تو زیادہ نیکیاں، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ۔ دن میں ہم کتنی بار کھانا کھاتے ہیں؟ 3 مرتبہ، صبح دوپہر شام۔ صبح ناشتہ کہتے ہیں صبح کو، دوپہر کو کھانا کہتے ہیں، اور رات کو بھی کھانا کہتے ہیں۔ دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، اس سے کم کھائیں تو صحت پہ اثر پڑتا ہے، 2 ٹائم کھائیں تو صحت پہ اثر پڑتا ہے، 1 ٹائم کھائیں تو صحت پہ اثر پڑتا ہے، اور اگر نہ کھائیں تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ دماغ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی اچھی بات سمجھ نہیں آتی، غصہ آتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ صرف روز آنے کی روٹین بدلنے کی وجہ سے تو پتہ چلا جس طرح جسم کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو صبح اور شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے، تیسرا کام صبح اور شام کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنی بار؟ 100 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کتنی بار؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی وجہ سے تو یہ کائنات بنی ہے، آپ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور آپ تو اشرف الانبیاء ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ بھی استغفار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے میرے ساتھی، تو کیا میں اللہ کا مقرب بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا مقرب بندہ نہ بنوں؟ تو میں تو استغفار اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور اس لیے بھی پڑھتا ہوں تاکہ میری امت کے لوگ اس میری سنت کو سنت سمجھ کر استغفار کریں۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ ہم تو رات دن گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری تو آنکھیں بھی محفوظ نہیں، ہمارے تو کان بھی محفوظ نہیں، ہماری تو زبان بھی محفوظ نہیں، ہمارے تو ہاتھ بھی محفوظ نہیں، ہمارے تو دل و دماغ بھی محفوظ نہیں، ہماری آنکھوں نے بھی بد نظری کر کے اللہ کو ناراض کیا، ہمارے کانوں نے بھی گانے سن کر، غیبتیں سن کر، چغلی سن کر اللہ کو ناراض کیا، اور ہماری زبان نے بھی غیبتیں کہہ کر، سن کر، گالیاں دے کر، سن کر اللہ کو ناراض کیا۔ ہماری آنکھوں نے، ہماری زبان نے، ہمارے کانوں نے، ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے پورے جسم نے اللہ کو ناراض کیا، اور ایسا ناراض کیا کہ اس پر استغفار بھی نہ کہیں، اس پر اللہ سے معافی بھی نہ مانگے۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے۔ تو یہ 3 کام آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں، لازمی کرنے ہیں۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، ارے کیا کرے گی کھڑی دن پہ دن، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کب موت اپنے پنجے ڈال دے، کہ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پھر آپ اور ہم اس وقت ایک ایسی عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا بچپنا گزر گیا، جوانی لگ گئی، جوانی کے بعد بڑھاپا، پھر کیا؟ اینڈ ختم۔ پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، پہلے
تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، یہاں دل نہیں لگانا، دل لگانا ہے آگے، دل لگانے کی جگہ ہے آگے، یہاں ہے کام کی جگہ، یہ دنیا ہے کام کی جگہ، قبر ہے آرام کی جگہ، اور جنت ہے انعام کی جگہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، کوئی بد نظری کرتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی اور دوسرے نشے کرتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، چھپ کر کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ اللہ تمہیں رات کو بھی دیکھتا ہے، تمہیں دن کو بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ تمہیں صبح کو بھی دیکھتا ہے، شام کو بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ تمہیں تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ تمہیں رونق میں بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ تمہیں سب کے سامنے بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ اکیلے میں بھی دیکھتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح تم آنکھوں کی خیانت کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح تم آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، لیکن سب سے بڑھ کر دیکھنے والا وہ اللہ ہے۔ وما تخفی الصدور، وما تخفی الصدور، اور وہ اللہ تمہارے دل کے اندر جو گناہ کا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے، اللہ اس شوق کے پیدا ہونے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے دلوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جو تم نے گناہ کر دیے وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جو تم گناہ کرنے والے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ جو تم کرتے ہو چھپ کر، جو تم کرتے ہو چھپ کر، اس جہان سے کوئی دیکھتا ہے تم کو، آسمان سے خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو، خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو۔ تو جوانی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے میرے بندے، اے میرے بندے، ذرا نوٹ تو کر، ذرا غور تو کر کہ اللہ پاک نے تجھے کیسا خوبصورت جسم دیا۔ ذرا نوٹ تو کر، ذرا غور تو کر، اللہ پاک نے کیسی تجھے آنکھیں دی، وہ آنکھیں جس کے اندر 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بلب بھی فیوز ہو جائے، اگر ایک بلب بھی کام کرنا چھوڑ دے تو یہ دھوپ دھوپ نہ دکھے، یہ سفید سفید نہ دکھے، یہ کالا کالا نہ دکھے، یہ ہرا ہرا نہ دکھے، یہ لال لال نہ دکھے، یہ پیلا پیلا نہ دکھے۔ صرف ایک بلب کے فیوز ہونے کی وجہ سے کتنے بلب ملے ہیں؟ 26 کروڑ بلب ملے ہیں۔ ایک آنکھ کے اندر 26 کروڑ رنگ بھرے ہیں، 26 کروڑ بلب دیے ہیں کہ یہ رنگ پہلے آنکھ کے اندر ہے تب بعد میں لال دکھ رہا ہے، پہلے آنکھ کے اندر ہے تب جا کے یہ کالا دکھ رہا ہے۔ اگر آنکھ کے اندر یہ رنگ نہ ہوتے تو باہر کا رنگ نہ دکھتا، اگر آنکھ کے اندر یہ بلب نہ ہوتے تو باہر کی روشنی نہ دکھتی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذرا کانوں کا رویہ دیکھو، کانوں کا سننا دیکھو۔ 2 لاکھ ٹیلی فون کے تار اس کے اندر، 2 لاکھ ٹیلی فون کے تار اس کے اندر، جو میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں، اور اگر ایک تار بھی کام کرنا چھوڑ دے، اگر ایک تار بھی کام کرنا چھوڑ دے تو بہرے ہو جائے۔ کیا کہا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ آواز نہ آئے تو 2 لاکھ ٹیلی فون کے تار اس کے اندر لگے ہوئے، 2 لاکھ
اپنے دل و دماغ کو ذرا سوچیں اور اپنے جسم پر غور کریں کہ اللہ پاک نے کیسی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، کیسا کارخانہ لگایا ہوا ہے کہ دل اپنا کام یوں کر رہا ہے، کہ دل دھڑک رہا ہے اور دل دھڑکنے کا کام کر رہا ہے اور پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں اور آنتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور گردہ اپنا کام کر رہا ہے اور معدہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ سارا نظام، یہ ساری فیکٹری، یہ سارا کارخانہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے میرے بندے، یہ تو تیرے اندر کے نظام ہے، یہ تو تیرے اندر کا سسٹم ہے، تو ذرا باہر آ جا، باہر کی دنیا بھی دیکھ۔ اللہ پاک نے کیسے زمین کو بچھایا کہ اس کے اندر بھی زمین، اس کے اندر بھی زمین، ساتوں زمین کو بچھایا، اس زمین کے نیچے پھر پانی، پانی کے اوپر پھر زمین، پھر اس کے اوپر زمین، زمین کے اوپر زمین بچھاتا چلا گیا، پھر زمین پانی کے اوپر ہلنے لگی تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ یہ ہلے نہیں۔ ذرا دیکھ تو صحیح اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا، ذرا اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھ اللہ پاک نے کیسا آسمان بنایا، ذرا دیکھ تو صحیح اس کے اندر کوئی دھبا دکھ رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح اس کے اندر کوئی کالک دکھ رہی ہے، کیسا خوبصورت آسمان بنایا، بغیر پلر کے بنایا، بغیر ستون کے بنایا، کوئی یہ بنا کر دکھا دے، کوئی یہ اس طرح کی چھت بنا کر دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے بنایا، ساتوں زمین بنائی، ساتوں آسمان بنائے، پہاڑ بنا، درخت پودے، چرند درند پرند، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بنائی اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے میرے بندے، ذرا فکر تو کر، ذرا غور تو کر، ذرا نوٹ تو کر، ذرا ذہن تو لگا۔ تو اپنے دنیا کے کاموں میں لگ گیا، تو اپنے دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں لگ گیا اور تو یہ بھول گیا کہ تو نے مجھ سے وہاں پر وعدہ کیا تھا، اور تو یہ بھول گیا کہ تو نے مجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اور تو یہ بھول گیا کہ تو نے کہا تھا کہ میں دنیا میں جا کر یا اللہ آپ کی عبادت کروں گا، یا اللہ آپ کی من چاہی زندگی پر چلوں گا، یا اللہ اپنی منمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ بھول گیا تو میں نے رسولوں کو بھیجنا شروع کر دیا، میں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا شروع کر دیا کہ جاؤ میرا بندہ بھول گیا ہے، کہ جاؤ میری بندی بھول گئی ہے، کہ جا کر اس کو یاد دلاؤ کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی تمہیں کھلاتے ہیں، اللہ ہی تمہیں پلاتے ہیں، اللہ ہی تمہیں سلاتے ہیں، اور دوبارہ دنیا سے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اللہ یہ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم میری مان کر آؤ گے، تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، تم نے مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، تم نے اپنا وقت کیسے گزارا؟ اللہ پوچھے گا۔ اے میرے بندے ذرا غور تو کر کہ تجھے کس لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک نے اس کا جواب بھی خود ہی قرآن میں دے دیا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، ہم نے انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کو جنت میں انعام دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے ٹائم میں، مختصر وقت میں ہماری مان کر آ جائے۔ ہم نے کہا بد نظری نہیں کرنی، مان لو، نیچے نظر کر لو۔ ہم نے کہا گناہ نہیں کرنا، گناہ چھوڑ دو۔ ہم نے کہا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لو۔ ہم نے کہا قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھ لو۔ ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، گزار لو۔ جس نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، طریقے کے مطابق گزار لی، وہ تو اللہ کا فرمانبردار بندہ بن گیا اور وہ جنت میں جانے والا بن گیا۔ اور جس نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، جس نے اپنی من مانی کری، وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن گیا اور وہ جہنم میں جانے والا بن گیا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے کیا وہ سب کچھ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دے دوں گا وہ سب کچھ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے کی نافرمانی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ آخر میں
ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں لانا، گناہوں کو چھوڑنا۔ کچھ کام ہے کرنے کے، کچھ کام ہے رکنے کے۔ جو کام کرنے کو اللہ نے کہا وہ کرنے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا وہ نہیں کرنے۔ دو ہی تو کام ہے، کچھ کرنے ہیں کچھ نہیں کرنے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹ کرتے ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کام نہیں کرنے کے وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھو۔ اب کتنے ہی انسان ایسے ہوتے ہیں، کتنے ہی مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کا حکم آیا کرنا ہے، وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے نہیں کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں فجر پڑھو، بندہ سو رہا ہے نہیں پڑھ رہا۔ تو جو کرنا ہے وہ کرے نہیں، جو نہیں کرنا وہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا زنا مت کرو، بد نظری نہیں کرو، منع فرما رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی موبائل کے اندر کر رہا ہے، کوئی ویسے کر رہا ہے، بد نظری کرتے ہیں نا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نشہ نہیں کرو۔ جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح ہر وہ چیز حرام ہے جو شراب کے مشابہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ نشہ نہیں کرنا، اللہ منع کر رہے ہیں اس کام کو کر رہے ہیں۔ جو کام کرنے کا ہے وہ کر نہیں رہے، جو کام نہیں کرنے کا وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، مختصر وقت ہے، اسی وقت کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی وقت کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا اس زندگی کا وقت گزر جائے گا اور یہ آج 20 سال پھر 25 سال پھر 30 سال پھر 50 سال پھر 60 سال اگر زندگی ہے، آخر میں اینڈ ہے، پھر حسرت بھری نگاہ ہوتی ہے، حسرت بھرے ارمان ہوتے ہیں اور انسان اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے کہ انہیں منزلوں کی جو خبر ہوئی کہ وہ راستہ کوئی اور تھا، جانا کہیں تھا چلے کہیں گئے، جانا کہیں تھا چلے کہیں گئے۔ پھر جب آپ کبھی قبرستان جائیں، جا کر دیکھیں آپ کو وہاں پر ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال تک کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی، ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال تک کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی۔ گویا کہ وہ قبر والے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں ہر ان انسانوں سے جو وہاں پر میت کو دفن کرنے آتے ہیں، وہ قبر والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم بھی تم میں آہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں آہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں چاہ تھی، کبھی ہم بھی تھے چٹان، کبھی ہم بھی تھے جوان، پتہ نہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، ہم ہیں تو کام چلتے ہیں، ہم ہیں تو گھر چلتا ہے، ہم ہیں تو معاملات حل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا مچھر کا پر ہے، ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ تو تم تو خوش قسمت ہو، اللہ نے ابھی تمہیں وقت دیا ہے، تم تو خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں ابھی موقع دیا ہے۔ ہم نے تو قبر دیکھ لی، سنا ضرور تھا، ہم نے قبر دیکھ لی، ہم نے آگے کے مراحل دیکھ لیے، تم خوش قسمت ہو۔ خدا نے اپنی زندگی کو، اس قیمتی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزار لو، ورنہ یہاں آنے کے بعد ہماری طرح تم بھی صدر رہو گے کہ یا اللہ صرف ایک موقع دے دے، یا اللہ صرف ایک موقع دے دے، یا اللہ دنیا میں واپسی بھیج دے اور ہم تو آج کے بعد سے کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد سے کبھی تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ صرف ایک موقع دے دے، یا اللہ ایک بار واپسی جانے دے، یا اللہ میں تو مسجد سے ہی نہیں نکلوں گا، یا اللہ میں تو سجدے سے ہی سر نہیں اٹھاؤں گا، یا اللہ ایک موقع دے دے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ وہ وقت گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، وہ بنانے کا وقت تھا، وہ دنیا میں تمہیں بنانے کا وقت دیا گیا تھا، اس کارخانے کے اندر، اس فیکٹری کے اندر، چاہو تو تم جنت بنا لو، چاہو تو دوزخ بنا لو،
اس کا بدلہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، قبر میں اتارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر سے کہنے لگے کہ اے قبر تو بڑی خوش قسمت ہے، اے قبر تو بڑی خوش قسمت ہے، تجھے پتا ہے آج تیرے اندر کون آیا ہے؟ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے کہ جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، جو کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہے۔ تو بڑی خوش قسمت ہے، اے قبر تو بڑی خوش قسمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قبر کو بولنے کی طاقت دے دی اور وہ قبر بولنے لگ گئی کہ اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یہاں پر حسب نسب نہیں چلتے، یہاں پر حسب نسب نہیں چلتے، یہاں پر تو اعمال چلتے ہیں۔ میں قبر جس نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، میں قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہوں، اور جس نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، میں قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ یہاں پر حسب نسب نہیں چلتے، یہاں پر اعمال چلتے ہیں، اور اعمال کے کرنے کی جگہ یہ ہے، اعمال کے کرنے کا وقت ابھی ہے۔ تو کتنا اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جسم بھی دیا، طاقت بھی دی، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، زبان بھی دی، ناک بھی دی، اور اسی طرح پورے باڈی کا سسٹم بنا کر دیا۔ تو کیوں نہ ہم اس کی تھوڑی سی زندگی میں فرما برداری کر لیں، کیوں نہ اپنی چاہت کو پیچھے کر دیں؟ آگے جنت میں پورا کرے گا، آگے ہر چیز اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ایسی ایسی چیز جو نہ کسی دماغ میں آئی، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل نے سوچا، وہ چیزیں اللہ پاک نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں کہ میرے بندے آئیں گے، میرا بندہ آئے گا، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اس نے دنیا میں میری مانی تھی، آج جنت میں اللہ فرماتا ہے میں اس کی مانوں گا۔ یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ دنیا اس کے لیے جنت کا نمونہ بن سکتی ہے، جنت کا نمونہ بن سکتی ہے کہ سکون آئے گا عبادت سے، آرام ملے گا عبادت سے، فرما برداری سے۔ تو یہ جنت کا نمونہ تو بن سکتی ہے لیکن جنت نہیں بن سکتی۔ تو آج انسان لگا ہوا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، مجھے کوئی پریشانی نہ آئے، میں ہمیشہ اسی طرح تر و تازہ رہوں، میں اسی طرح ہمیشہ سکون میں رہوں، تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں خوشی بھی عارضی، دنیا میں غم بھی عارضی، دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، دنیا کی صحت بھی عارضی، دنیا کی بیماری بھی عارضی، گویا کہ دنیا کی زندگی بھی عارضی، ہمیشہ والی زندگی آخر میں ہے۔ تو اس قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اور روزانہ استغفار کرنا، یہ ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ جس دن یہ آیا اسی دن ہماری آنکھیں رونق والی بننا شروع ہو جائے گی، جس دن ہماری زندگی میں یہ دین آیا ہمارا دل منور ہونا شروع ہو جائے گا، جس دن ہماری زندگی میں یہ دین آیا ہمارے کانوں میں سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے ہم دین پر عمل کرتے چلے جائیں گے، یہ دنیا جنت کا نمونہ بنتی چلی جائے گی۔ الفت میں برابر ہے، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ ہم نے نشہ کر کے دیکھا، ہم نے سمجھے شاید اس میں مزہ ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو اس سے زیادہ مزہ آئے گا۔ ہم نے بد نظری کر کے دیکھا، ہم نے سمجھے شاید اس میں مزہ ہے، بد نظری چھوڑ کر اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دیکھو، بد نظری سے زیادہ مزہ آئے گا۔ ہم نے گانے سن کر یہ سمجھے شاید اس میں سکون ہے، قرآن سن کر